الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، قالا اس نے کہا، کیا، اسجدو میں سجدہ کروں، لمن اس کو جسے خلقتا تو نے پیدا کیا، طینا مٹی سے۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح گمراہ کرتے تھے اور جو ہے مکمل سرکشی اختیار کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے اور نافرمانی کرتے، آپ کی ہر بات کا انکار کرتے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا نشانہ تھی بلکہ قرآن پاک کا بھی وہ مذاق اڑایا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس رویے کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، اور ان میں جو ہے مناسبت یہ مفسرین یہ قائم کرتے ہیں کہ یہاں پر قصہ آدم و ابلیس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کی سرکشی کی اصل وجہ وہی شیطان ہے جس نے اولاد آدم کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، اور شیطان نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے انکار کے پیچھے بھی وجہ جو ہے تکبر اور سرکشی ہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ تو یہ ان مشرکین کی سرکشی کی بھی وجہ یہی ہے کہ اپنے تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتے یا آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا قرآن پاک میں 7 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر اس واقعے کا کوئی پہلو بیان کیا، کہیں پر کوئی پہلو بیان کیا ہے، تو مضمون کی مناسبت سے اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ ابلیس جو ہے اگرچہ کان من الجن، سورۃ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت گزاری کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا اور انہی کی مجلس میں شامل تھا۔ تو تمام حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو ظاہر ابلیس بھی انہی میں تھا، اسے بھی حکم ہوا، تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ بھی اس نے ساتھ ہی بیان کر دی۔ اس نے کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس مخلوق کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو جوہر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، وہ طین یعنی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو اس بنیاد پر یعنی اپنے تکبر کی بنیاد پر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو وہ یہ اس نے لاجک بھی پیش کی۔ تو اپنے یعنی جب عقل کے گھوڑے انسان دوڑاتا ہے یا انسان جو ہے کہ لاجک پیش کرتا ہے کسی بھی حکم کو ماننے سے انکار کی، تو وہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سمپل حکم تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سجدہ کر دیتا، لیکن اس نے انکار کیا، اور جو ہے اس نے ساتھ یہ لاجک بھی بیان کر دی کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ حقیر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ قالا اس نے کہا، ارأیتک کیا تو نے دیکھا، ھذا الذی یہ جسے، کرمتا تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک،
لَأَحْتَنِكَنَّ تو ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا ذُرِّيَّتَہُ اس کی اولاد کو الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یہاں پر شیطان کی ڈھٹائی کا اندازہ کریں کہ نہ صرف وہ حکم کا انکار کر رہا ہے اور انکار کی دلیل بھی دے رہا ہے کہ اس وجہ سے میں بات نہیں مان رہا، یعنی اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو جس مخلوق کو مجھ پر فوقیت دی ہے تو میں جو ہے انہیں جڑ سے اکاڑ پھینکوں گا، یعنی ان پورا دشمن بن کے وہ مقابلے میں سامنے آ گیا۔ تو یہاں پر لفظ جو ہے ارأیت کا اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہ کیا جاتا ہے کیا تو نے دیکھا۔ تو یہاں پر جو ہے حقیقت میں اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بتا، یعنی اس کے مجازی معنی جو ہیں وہ یہی ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر یہ لفظ جو ہے وہ آیا، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ وہ لوگ جنہوں نے روز آخرت کو جھٹلایا، یا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو کئی ایک مقامات پر یہ آیا ہے۔ تو لفظی ترجمہ اس کا کیا تو نے دیکھا ہوگا، رآ کیونکہ دیکھنے کو کہتے ہیں، رأیت کا تو نے دیکھا، تو یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ یا اس کا مجازی معنی جو ہے وہ یہی ہوں گے کہ مجھے بتا۔ تو مجھے بتا کہ وہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، کرمتا جو ہے اکرام سے ہے، کرام کہتے ہیں عزت کو، یعنی اس کو عزت اکرام دیا آدم کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ آیت آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی بنی آدم کو اور آدم علیہ السلام کو بھی، تو اس کو یہی حسد تھا، یعنی واضح حسد بغض جو ہے شیطان کے ان جملوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے کہ اسے یوں لگا کہ مجھے کمتر سمجھا گیا اور اس مخلوق کو جو میرے بعد پیدا کی گئی اس کو زیادہ عزت دی اور اس کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ لأحتنکن، میں ضرور جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ تو لأحتنکن کا جو مادہ ہے وہ ح نون کاف ہے۔ عربی میں اس کا لفظی معنی جو ہے وہ جبڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کے جو نچلا جبڑا ہے اس سے جو رسی باندھی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی تابع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد اس کی یہ ہے کہ میں اس کی اولاد کو ایسے لگام ڈالوں گا، اس کے جبڑے سے رسی سے ایسے باندھ لوں گا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، یعنی اگر اس کے لفظی معنی کو دیکھا جائے اس لفظ کے، تو ویسے یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا بھی ہے، یعنی بالکل میں انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا، ذریتہ اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر تھوڑے کے، یعنی نہایت تکبر اور جرت کے ساتھ وہ اللہ کو کہنے لگا کہ وہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، تو میں تو بہتر تھا اس سے، مجھے کیوں نہیں عزت دی؟ تو اپنے حسد کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی عقل کے جو ہے وہ اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر اور سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر عام کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر تم مہلت دے دے، اور پھر وہ مہلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی اس کو شیطان کو موت نہیں آئے گی اور اس کی لگامیں کھلی ہیں، اور اس کو جو ہے جو اس نے یہ مہلت مانگی تھی اس انکار کے بعد تو یہ اس کو دے دی گئی۔ تو یہاں پر جو شیطان کی درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ قالا کہا، اذهب تو جا، فمن پھر جس نے تبعک تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، فإن جہنم تو بے شک جہنم، جزاؤکم تمہاری سزا ہے، وجزاء موفورا اور سزا پوری پوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اسے مہلت دے دی جو اس نے مانگی تھی، الی یوم القیامہ کا کہا تھا کہ قیامت تک مجھے مہلت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور کہا کہ جاؤ تم جو چاہے وہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ہی کہ اس میں ایسا جو ہے اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہوگی اس کی اولاد کے کہ وہ گمراہی کی طرف مائل ہو سکے گی، اس کو میں چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو اپنا جال پھیلا کر انہیں گمراہ کر سکوں گا، تو اسی وجہ سے وہ اتنا کانفیڈنس سے وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، یہ میں ایسے ان کو جو ہے وہ ان کے جبڑوں کو رسیوں سے باندھ کر جو ہے اپنے قابو میں کر لوں گا، جس طرح ایک اڑیل گھوڑے کو جو ہے وہ اس کے جبڑے میں رسی ڈال کے اس کو تابع کر لیا جاتا ہے، تو یہ اسی لیے اس نے یہ بات کہی تھی۔
یہاں ٹھہر کر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اس ناجائز درخواست کو قبول کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اس نے یہ دعا کی تھی یا درخواست کی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں مزید لوگوں کو گمراہ کروں اور اپنے جیسا بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو مہلت دے دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ناراضگی کی وجہ سے ایسے نافرمانوں کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ حرام کمائی میں دعا کرتے ہیں کہ اس میں برکت ہو جائے، یعنی سودی کاروبار ہے اسی کے لیے دعا مانگی جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس گمراہیوں میں دھکیلنے کے لیے ان کے یعنی اس برے کام میں ڈھٹائی کی وجہ سے ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ یا جیسے انسان جو ہے عشق و بدکاری میں کامیابی کی دعا کرنے لگے، تو ان دعاؤں کے قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ دعائیں قبول ہونا ان کے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ جس طرح شیطان کی جو ہے یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس کے بعد اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آئندہ اس کو ملنے والا ہے۔ اب یہ اس کی بات شیطان کی ختم نہیں ہو رہی، آگے وہ پھر کہہ رہا ہے وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے من استطاعت، جسے تو استطاعت رکھتا ہے منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز سے، اجلب، اور تو کھینچ لا علیہم ان پر، بخیلک اپنے سواروں کو، ورجلک اور پیادوں کو، وشارکہم اور شریک بن جا ان کا، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اولاد میں، وعدہم اور وعدے دے انہیں، وما یعدہم اور نہیں وعدہ دیتا انہیں، الشیطان و شیطان الا غرورا مگر دھوکے کے۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کو کھلی ڈھیل دے رہے ہیں کہ جو چاہے تو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر، یعنی سخت ناراضگی کا اظہار ہے کہ اب چھوڑ دیا جو چاہے، یعنی اب تمہیں کوئی سمجھایا نہیں جائے گا، کوئی منع نہیں کیا جائے گا کہ اس راستے پر نہ چلو، تم نے اس قدر بڑی گستاخی کی ہے اور کھلے عام جو ہے اکڑ گئے ہو، تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، تو اب تمہارے لیے تمہاری رسیاں دراز ہیں، جو کرنا ہے وہ تم کرو۔ تو وستفزز جو ہے فزن سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہے ہلکا اور خفیف، یعنی وستفزز اور تو بہکا لے۔ یہ انسان جب بہکتا ہے تو وہ ہلکا اور بے وقت ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو جو شخص چاہتا ہے اس کو جس طرف چاہے وہ لگا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم چاہتے ہو، جس کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو، تو ایسے لالچی اور بے قدر و قیمت لوگ جو ہیں ہلکے، وہ تم انہیں بہکا سکو گے استطاعت اگر تم رکھتے ہو۔ بصوتک سے مراد جو ہے یعنی شیطان کی آواز، اور ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں بصوتک سے مراد فرمایا کہ اس سے مراد گانے اور یہ لہو و لعب کی آوازیں، یا پھر یہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتے ہیں، تو یہی اصل میں شیطان کی آواز ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اپنی آواز سے جتنا لوگوں کو بہکا سکتا ہے بہکا لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لہو و لعب، یہ گانا بجانا اور اس قسم کی موسیقی جو ہے یہ اللہ کی یاد سے انسان کو دور کرتی ہے، اور یہ سب چیزیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی روح کا سکون ہے یا روح کی غذا ہے، تو یہ در حقیقت یہ شیطان کی آوازیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف چلاتی ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجلب علیہم، جلب کہتے ہیں کھینچ لانے کو، تو یعنی کھینچ لاؤ علیہم ان پر، بخیلک و رجلک اپنے سوار اور پیادے، یعنی جو ہو سکتا ہے تم سوار اور پیادے، یعنی جب کوئی لشکر نکلتا ہے تو اس میں کچھ سوار ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہوتا تھا تو گھوڑے اور اونٹوں پہ کچھ سوار ہوتے تھے، کچھ پیدل چل رہے ہوتے تھے لشکر کے ساتھ ساتھ، اور اب بھی جو ہے جب فوجیں نکلتی ہیں کچھ ٹینکوں پہ سوار ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گاڑیوں پہ، بسوں پہ، جیپس پہ، اور کچھ جو ہیں وہ پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یعنی یہ پورا لشکر جو لیس ہو کے پوری بھرپور تیاری کے ساتھ نکلتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو محاورتاً اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا ہے کہ تم نے جس طرح جو کرنا ہے وہ کرو، بے شک اپنا پورا لاؤ، لشکر لے آؤ، اس میں سوار ہوں، اس میں پیدل ہوں، جس طرح بھی ہوں، تم ان کو جو ہے آدم کی اولاد کے خلاف نکل آؤ لے کے،
ابن عباس نے بھی اس کی یہی وضاحت کی کہ جتنے افراد بھی کفر و معصیت میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، انہیں بے شک سوار کر کے پیدل جس طرح بھی تم یہ اپنا لشکر تیار کر کے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو اس میں تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ وشارکہم، اور شریک بن جائے ان کے فی الاموال، مالوں میں، اولاد میں، وعدہم، اور انہیں وعدے دے۔ تو مالوں اور اولادوں میں شرکت سے مراد یہ ہے، ابن عباس ہی مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اموال میں وہ مال جو ناجائز اور حرام طریقوں سے کمایا جائے تو وہ در حقیقت شیطان کی شراکت اس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو حرام کام کی طرف اسی نے لگایا ہے۔ چوری کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، یا پھر سود کا مال ہے، کسی کو دھوکہ دہی کے ساتھ یعنی جھوٹ بول کے کاروبار کرے، تو یہ سب حرام کاموں کی طرف شیطان ہی لگاتا ہے، تو گویا وہ اس مال میں شیطان کی شراکت ہو گئی۔ اسی طرح اولاد میں شیطان کی شراکت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو حرام اولاد ہو جائے، یا پھر اولاد تو حلال ہے لیکن ان کے نام مشرکانہ رکھ لیے، یعنی اللہ کے ساتھ نسبت دینے کی بجائے اس کی مخلوق کے ساتھ نسبت دے کے ان کے نام رکھ لیے، یا پھر ان کے حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم، یا ان کی حفاظت کے لیے جو ہے مختلف ایسے عقائد رکھنا کہ کوئی فلاں اور فلاں اس کی حفاظت اولاد کا کرے، یا ان کسی اور کے سپرد ان کو یعنی کر دینا کہ حفاظت کے حوالے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں یعنی ذرائع ہیں شیطان کی شراکت کے، اور ان کی پرورش کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی کہ تم جتنا جو چاہے کر سکتے ہو کرو، بے شک اپنی آوازوں کے ذریعے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جاؤ، خواہ ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤ، ان کی اولادوں میں شریک ہو جاؤ، اور انہیں طرح طرح کے وعدے دلواؤ۔ شیطان وعدے ہی دلواتا ہے کہ انسان کو وہ امید دلواتا ہے کہ اگر تم نے یہ سودی کاروبار کر لیا، یا اس طرح بینک میں یہ پیسہ رکھ دیا اور اتنے % سود لیتے رہے تو تمہارے اتنے سالوں میں اتنا مال بڑھ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لیکن شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہیں، وہ سراب ہیں، وہ دکھاتا ہے انسان کو اور انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، یا پھر انسان کو یعنی وہ وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ تم نے اگر یہ اس طرح دھوکہ دہی کی یا اس طرح چوری کر کے یہ مال جو ہے ہتھیا لیا تو تم جو ہے وہ مالدار ہو جاؤ گے، یا تمہارے پاس بڑا مال اکٹھا ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اس کے ڈھکوسلے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ شیطان کے سب وعدے جو ہیں یہ محض دھوکہ ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو 5 حکم دیے۔ پہلے جو ہے اس کو کہا اذهب، تو چلا جا، جو بھی تیرے ساتھ چل سکتا ہے چل جا، تو جو کرنا ہے کر۔ پہلا یہ اس کو جو ہے حکم دیا۔ پھر اس کو کہا وستفزز، بہکا انہیں، یعنی جو کر سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعے، جس کو بہکا سکتا ہے اپنی لہو و لعب کی اور گانے بجانے کی، موسیقی کی آواز سے بہکانا چاہتا ہے وہ کر لے۔ پھر حکم دیا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اجلب، اور کھینچ لا انہیں اپنے پیادوں کے ساتھ یا اپنے سواروں کے ساتھ، پیادہ یعنی کہتے ہیں پیدل کو۔ اور پھر اگلا حکم دیا چوتھا وشارکہم، شریک ہو جا ان کے اولادوں میں، ان کے مالوں میں، یعنی اتنا اندر گھس جا۔ وعدہم، اور پھر انہیں وعدے دلا۔ تو یہ مختلف جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازتیں دی ہیں، باقاعدہ حکم نہیں دیے، احکامات تعمیل کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ جا تجھے آزادی ہے، جو کرنا ہے کرو، اور یہ سب گناہ کے کام ہیں، تو جو تم کر سکتے ہو کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی مجرم کو چھوٹ دے دی جائے کہ جتنا تم کر سکتے کرو، آخر تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو شیطان کو بھی اس انداز سے ہی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں جو اس نے مہلت مانگی تھی، کہ اس نے جو انکار کیا سر عام، اور پھر تکبر کیا، پھر اس نے بحث کی اور اس پر اڑ گیا، اور پھر اس نے مہلت مانگی، اور پھر سر عام جس ذات کی وجہ، جس شخصیت کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ہو رہی ہے، تو نفرت کا اظہار اس طرح کر رہا ہے کہ اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، کھلم کھلا اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جا جا، جو کرنا ہے کر لیں۔ ان عبادی، ہاں لیکن میرے بندے، لیسا نہیں ہیں، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی غلبہ، وکفا اور کافی ہے، بربک آپ کا رب، وکیلا بطور کارساز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلہ کلام کو سچے ایمان والوں کی طرف موڑ دیا اور کہا کہ ہاں جو تو کرنا چاہتا ہے کر،
آدم کی اولاد کو جو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جتنے بھی تمہارے طریقہ کار ہیں پورے ہتھیار سے لیس ہو کے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں، من الجنت والناس، اور ناس میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو شیطان کے کارندے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں، شیطان خود بھی جن ہے اور اس کے مددگار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، یعنی انسانوں کے روپ میں بھی شیطان ہیں، وہ سب مل کے انسانوں کو بہکا رہے ہیں۔ وہ اولاد آدم کو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش ہے کہ وہ ان کو جہنم میں لے جائے، اور کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے کھلی دشمنی کا اظہار وہ اول روز سے ہی کر چکا ہے، اور یہ وعدہ اپنا قیامت کے دن تک وہ نبھاتا رہے گا۔ اور وہ انسان کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بزور بازو پکڑ کے انسان کو گھر سے کوئی اٹھا کے کھینچ کے لے جا کے کوئی گناہ کا کام کرواتا ہے، وہ صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہی کمزوری اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت انسان کے اندر بھانپ لی تھی کہ اس کے اندر، اس کے دل میں، یعنی ٹھہرا اور جمع نہیں رہے گا، اس کے دل میں کوئی وسوسہ یا پھونکوں گا میں کوئی خیال، تو یہ اس خیال کے پیچھے چلتا چلتا گمراہی کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ اسی صورت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل دماغ جو ہے وہ خالی ہو، تو خالی دماغ جو ہے وہ اماجگاہ ہے شیطانی خیالات کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ یہ بتایا کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے بھی، اور ویسے بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ دل خالی ہی نہ ہو، اگر خالی ہوا تو شیطان کو موقع ملے گا اور وہ وہاں پر وسوسے اپنے ڈالے گا اور انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرے گا، اس کو بھٹکائے گا اور غلط راستے پر چلائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے تمہارا رب کارساز، وکیل۔ تو وکیل کا جو معنی ہے وہ کل بھی ہم دے چکے ہیں، جو کارساز ہے۔ ربکم تمہارا رب، الذی وہ جو، یزجی جو چلاتا ہے، لکم الفلک تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ ہے تم پر مہربان۔ اب یہاں پہ سلسلہ کلام جو ہے انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے موڑا اور کہا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے۔ یزجی جو ہے، ازجا یزجی سے ہے، اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانا، کشتیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ اسی طرح بادلوں کے چلانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پہ کشتیوں کے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں، اور اس سے تم جو ہے وہ اپنا فضل، اس کا فضل تلاش کرتے ہو۔ فضل کہتے ہیں جو ایک اضافی چیز، یعنی تم وہاں پہ جا کے، ایک تو خشکی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کا بے حساب انتظام کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سمندروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ صرف اٹھانے بلکہ ہوا کے ساتھ جو خود بخود سینکڑوں میل وہ دھکیلے جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخر کر دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کہ انجن ایجاد ہو گئے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان مشینریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ تو ان کے ذریعے جو ہے یہ پورے شہروں جتنے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ سمندروں میں تیر رہے ہیں، اور سمندر ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے اور صرف 30% خشکی ہے۔ تو یہ سمندروں کے رزق کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں تمہارے لیے ہم نے فضل رکھ دیا، اس میں تمہارے لیے یعنی سی فوڈ ہے، گوشت ہے، اور اس میں تمہارے سفر کا راستے ہیں، پھر زینت کا سامان یعنی جواہرات موتی وہاں سے نکالتے ہو، معدنیات ہیں، گیس سمندر کے نیچے سے نکلتی ہے، تیل کا خزانے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کی تہوں میں چھپائے ہیں، اور بھی بے شمار خزانے۔ ابھی تو یعنی انسان نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا اور اتنا وہ پہنچا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے نعمتیں، خزانے اور فضل جو ہے وہ چھپا رکھا ہے سمندروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہے ہیں انہ کان بکم رحیما، کہ سمندروں میں جہاز چلانے کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے، دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، یہ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو رزق دیتا رہتا ہے، اور ان کو جو ہے یعنی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمْ، ہاں انسان کا رویہ کیا ہے، جب تمہیں پہنچتی ہے ضرور تکلیف، فی البحر سمندر میں، غلہ تو گم ہو جاتا ہے، من تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر اس کے سوا، فلما پھر جب نجاکم وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، الی البری خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، وکانا اور ہے الانسان انسان کفورا بہت ہی ناشکرا۔ یعنی سمندر کا رزق جو اللہ نے پیچھے ذکر کیا پچھلی آیت میں، لیکن انسان کا حال یہ ہے
کہ اتنے تمام انعامات کے باوجود وہ جب اس کو یعنی خشکی پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن جب وہ سمندر میں ہوتا ہے تو وہاں پر جب مصیبت میں پھنس جائیں، جب کشتی ڈگمگانے لگے اور ڈوبنے لگے تو پھر وہ اللہ انہیں یاد آتا ہے، پھر وہ ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہی جو ہے یعنی یہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کا یہ وتیرہ تھا کہ توحید کو ویسے تو وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک یہ بت بنا رکھے تھے۔ تو لیکن جب سمندر میں سفر کرتے، کوئی طوفان آتا یا پہاڑوں جیسی موجیں جو ہیں ان کے جہازوں کو گھیر لیتی، تو پھر تمام خداؤں کو چھوڑ کے اپنے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو، تو انسان کی فطرت میں جو اللہ نے توحید رکھی ہے وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ جب انسان اچانک کوئی آفتاب آتی ہے تو وہ کسی اور کو یاد نہیں کرتا، بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی رویے کو ذکر کیا اور شکوہ کیا ہے کہ جب تم کو مشکل میں آتے ہو تو پھر ایک رب کو پکارنے لگتے ہو، پھر وہ تمہیں بچا کر جب خشکی پر لے آتا ہے تو پھر تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور جیسے تمہاری کو اس رب سے آشنائی ہی نہ تھی پھر وہ اپنے خود ساختہ خداؤں کو پکارنے لگتے ہو۔ تو یہ کس قدر جو ہے تمہاری ناشکری ہے کہ مشرک جو ہے وہ ہمیشہ سے ان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہی اس کے شکر گزار ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، کہ بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ تو وکان الانسان غفورا، انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو جب دیکھ آیا کہ مصیبت میں نجات صرف اسی ایک رب نے ہی دینی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ پھر دیگر جو خود ساختہ خدا گھڑ رکھے ہیں جن کو اللہ کے شریک بنا رکھا ہے تو ان کو راضی کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اصل سخت مصیبت میں کام اس کے اللہ ہی آیا، تو پھر خود جو ہے وہ دوسروں کو کیوں پکارتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ آمین تم امنا سے امن کہتے ہیں بے خوف ہونے کو، حالت امن جسے کہتے ہیں۔ تو کیا امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ یخصفا، کہ وہ دھنسا دے بکم تم کو، جانب البر، خشکی کی جانب، اور یرسلا، یا بھیج دے، علیکم تم پر، حاصباً، پتھراؤ کرنے والی آندھی، ثم لا تجدوا، پھر نہ تم پاؤ، لکم، اپنے لیے، وکیلا، کوئی کارساز۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندر میں تو تمہارا یہ حال ہے کہ جیسے ہی کشتی تمہاری موجوں میں گھر جاتی ہے تو تمہاری حالت پتلی ہو جاتی ہے اور پھر تمہیں خدا بڑا یاد آتا ہے۔ تو جب خشکی میں آ جاتے ہو تم سمجھتے ہو کہ تم بے خوف ہو گئے، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، تو خشکی پر بھی وہ رب چاہے تو تمہیں جو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ خشکی کا ایک حصہ دھنسا دے، یعنی زمین میں خسف ہو جائے، خسف کہتے ہیں دھنسانے کو، تو زمین میں دھنسا دے، یا پھر تمہاری جو ہے یعنی پانی کا کنارہ خشکی کا کنارہ پانی کے ساتھ ملا کے، یعنی پانی جو ہے سمندر کا تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، یا پھر ایسی کوئی ہوا ہی چلا دے کہ جو پتھروں سے اور کنکر سے بھری ہوئی ہو، آندھی اور ایسے بادل اور اولے برسیں تمہارے اوپر کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ جس طرح کے عذاب جو ہیں ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد بھی، طرح طرح کے عذاب جو ہیں، کبھی سونامی ہے اور کبھی سیلاب ہیں اور کبھی آندھیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو انسان کس قدر نادان اور کم عقل ہے کہ خشکی پر جا کر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اب اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے، اس کی گرفت سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں خشکی بھی میں چاہوں تو تم پر تیز و تند آندھی بھیج کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، یا زمین تمہیں نگل سکتی ہے، تمہارے اوپر پانی چڑھ سکتا ہے، پہاڑ تمہارے اوپر گر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں تو سمندر میں اگر تم بچ گئے ہو تو خشکی کے سفر میں تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے بری طرح۔ تو وہ تمہیں جیسے چاہے وہ آزما سکتا ہے، جیسے چاہے وہ تمہیں مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تو مشکل سے نکالنے والی ہر جگہ ذات وہی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے مشکل میں تو اس رب کو پکارے اور حالت امن میں آ کے پھر دوبارہ اپنے اسی جو ہے وہ لائف سٹائل کو اختیار کر لے، تو یہ انتہائی ناشکری کا رویہ ہے۔ اس رویے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ یعیدکم، کہ وہ لٹا دے تمہیں فی ہی، اس سمندر میں، تارۃ اخری، دوبارہ، فیرسلا، پھر بھیج دے، علیکم تم پر، قاصفہ، توڑ دینے والی، من الريح، ہوا یا آندھی، فیغرقکم، یا پھر غرق کر دے تمہیں، بما، اس وجہ سے جو کفرتم، تم نے کفر کیا، ثم، پھر لا تجدوا، تم نہ پاؤ گے، لکم، اپنے لیے، علینا، ہم پر، بھی، اس کے بدلے، تبیعہ، کو پیچھا کرنے والا۔
اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہو میں خشکی سے میں آ گیا ہوں، میں نجات پا گیا، میں سمندر سے بچ گیا، میں ڈوبنے سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی اسباب ایسے پیدا کر دے کہ تم نے کبھی دوبارہ بھی تو جانا ہی ہے، تو یہ تو نہیں کہ ہمیشہ تم خشکی میں ہی رہو گے، تو دوبارہ بھی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہیں پھر کشتی کا سفر کرنا پڑے، تمہیں سمندری سفر کرنا پڑے یا ہوائی سفر ہے جیسے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ سخت تیز ہوا چلائے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے، تو پھر جو ہے پھر تم کیا کرو گے کہ بار بار یہی رویہ اختیار کرو گے کہ کبھی مشکل ہے تو اللہ کو پکار رہے ہو، اور آسانی ہے تو پھر اس کے ساتھ معبود دوسرے قرار دے رہے ہو، پھر دوبارہ ایسے کرو گے، تو یہ رویہ جو ہے اس پر تم غور کرو، اور جو ہے جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر جو ہے تم اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم اس مشکل سے نکل سکو، یا وہ کوئی طاقت تمہیں وہاں سے نکال سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے عزت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے سوار کیا انہیں فی البر، خشکی میں والبحر، اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، علی کثیر، بہت سی مخلوقات پر، ممن خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بہت فضیلت دینا۔ تو یہاں پر آدم کی حیثیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی عزت اور اکرام بخشا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اس کو سجدہ کروا دیا۔ شیطان جو اس وقت بڑا ہی عبادت گزار تھا اور بڑا اللہ کے قریب ہوا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اسے بھی حکم یہ دیا، اور اس کے ایک انکار پر، ایک سجدہ کرنے سے انکار پر اس کو جو ہے وہ کس قدر لعنت کا مستحق وہ ٹھہرا اور وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ عزت و اکرام بخشا، تو ان تمام نعمتوں کے بدلے میں یہ نعمت ہی بہت کافی ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا کہ انسان اگر دیگر مخلوقات کے ساتھ دیکھے تو سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کریشن جو ہے وہ انسان ہے، یہ ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کی کریشنز کا، اسی لیے جو ہے اشرف المخلوقات یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور اختیار دیا، یہ لکھ کر اپنا علم جو ہے وہ آگے کنورٹ کر سکتا ہے، اگلی نسلوں تک منتقل کر سکتا ہے، یہ ہر لمحہ نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے۔ جانور جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جو چارہ کھاتے ہیں وہ ویسے ہی، بکریاں تو ویسے ہی پتے ثابت ہی کھا جاتی ہیں، گائے بھینس وغیرہ ان کو انسان ہی کاٹ کے کھلائے تو وہ کھاتا ہے، اور اسی طرح جو درندے ہیں وہ گوشت جو ہے وہ ایسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل اور نفاست عطا کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مکسچر، یعنی گوشت پکا رہا ہے تو اس میں سبزیاں بھی مکس کر کے ایک نئے ذائقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کھائے گا، یعنی کھانا اس کا یہ نہیں کہ وہ بالکل سمپل طریقے سے کھا رہا ہے، تو یہ بڑی ایک نفیس مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی اور بڑی اس کو عزت اور اکرام عطا کیا، اس کی بہترین شکل و صورت بنائی، اور پھر ہر چیز کو، روئے زمین کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا۔ جانور ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں کس قدر بڑی اللہ کی کریشن ہے، ان کو چیر کے انسان اس میں ٹنلز بنا لیتا ہے، اس میں سڑکیں راستے نکال رہا ہے، اور ان کو کاٹ کاٹ کے ان میں کاشتکاری ہو رہی ہے۔ پھر جو ہے انسان چاند پہ پہنچ گیا، آسمان کی وسعتوں کو اس نے چیرا، سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا، پھر ہر طرح کے جانور انہیں اپنے تابع اس نے کر لیا، ان سے اپنے کام لے رہا ہے، مختلف طرح کی سواریاں ہیں، فضا میں جو ہے اس کے جہاز اڑتے پھر رہے ہیں، زمین میں اس نے سواریاں بنا لیں، اور زمین کو اس نے طرح طرح سے تراش کے خوبصورت بنا لیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، اور اس میں بھی حلال چیزیں ہیں، لذیذ اور بہترین ہیں، اور پھر اس میں سے فائدہ مند چیزیں اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، پھر اس کو نسل بڑھانے کے لیے نکاح کا ایک بہترین نظام، پاکیزہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو چھوڑی ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کو یعنی یہ مخلوق لاڈلی اللہ نے بنائی تھی، تو اس کو باعزت رکھنے کے لیے پوری دنیا کو اس کے تابع کر دیا، اور اس کو ایسا علم عطا کیا کہ اس علم الآدم اسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری فرشتوں کے سامنے ثابت کی تھی۔ تو انسان ہی ہے جو اپنی اس فضیلت کو سمجھتا نہیں، اور وہ جانوروں کی طرح رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ فضیلت جو ہے یہ صرف اللہ کی یاد کی صورت میں ہے، کیونکہ جس نے جو آپ پر انعامات اور احسان کرے تو احسان جو مانتا رہتا ہے وہ انسان اچھا لگتا ہے، تو جو احسان فراموش ہو تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں پھر وہ اسی رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے
اور وہ شیطان کے راستے پر چلے جس نے کھلم کھلا جو ہے دشمنی کا اعلان کیا تھا، انہ لکم عدو مبین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو وہ یہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس رب کو چھوڑ دے جس نے اس پر احسان کیا اور اس کو سب پر فضیلت دی، اور اس کو چھوڑ کر اپنے ہی دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے، اس کی صفوں میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں فضیلت دی، یعنی اولاد آدم کو، عَلَىٰ كَثِيرٍ، یعنی بہت سی مخلوقات پر۔ تو یہاں پر بعض لوگ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات اور بھی ہیں، اور بعض انسانوں کو اللہ نے، فرشتوں کو اللہ انسانوں پر جو ہے فضیلت دی، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے سب پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں۔ یہ ہے انسان کی اصل بڑائی کہ وہ اپنے بڑے ہونے پر فخر نہ کرے، عاجز بن کے رہے۔ سجدہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھک جائے، اور بالکل انتہائی جو انسان کی باڈی پہ سب سے نمایاں حصہ ہے اس کی پیشانی ہے، اس پیشانی کو جب زمین پہ گرا دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، تو وہ اللہ کو یہ پوسچر سب سے زیادہ اس کا پسند ہے۔ تو سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جب عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو یہی اس کی حقیقت میں جو اس کی فضیلت کی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بڑے ہونے کے باوجود اس تکبر نہ کرے۔ دوسری طرف شیطان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو افضل مخلوق سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام ان خیالات کو جھٹلا کے دھتکار دیا، اس کو نکال دیا وہاں جنت سے، اور جو اس نے مہلت مانگی تھی وہ اس کی مہلت دراز کر دی، اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، یعنی یہ بڑے مان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔